الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، سامعین کرام، سلسلہ سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے الحمدللہ ہماری تسلسل سے گفتگو چلی آ رہی ہے. بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، انصار کا استقبال اور مدینۃ المنورہ کے لوگوں کی خوشی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی مہمان نوازی اور پھر 2 یتیم بچے سہل اور سہیل کی جگہ کو خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی. بقیہ انشاءاللہ زندگی آج کی اس نشست میں بیان کریں گے. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے صحیح گفتگو کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، ان 2 بچوں کی جگہ پر جو 2 یتیم بچے تھے سہل اور سہیل، جنہوں نے مسجد کی قیمت 7 دینار لگائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، تم اس کی قیمت 10 دینار عطا کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 10 دینار عطا کیے. اور یوں سوچنے کی بات ہے کہ اے صدیق اکبر، آپ کا سرمایہ
کیسی عظیم الشان جگہ پر لگا کہ جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور کب سے کب تک دنیا پڑھتی آ رہی ہے، اور قیامت کی صبح تک اللہ میرے محبوب کے شہر اور مسجد کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ کیا نصیبیں ہیں صدیق اکبر کے، کیا نصیبیں ہیں ان یتیم بچوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد تعمیر کی تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب ہیں، اینٹیں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر مسجد نبوی کی خدمت کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سرور تو عالم امام الانبیاء، کل کائنات اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے بنائی، اور آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت میں لگے ہوئے اور دنیا کو دکھایا، اور ساتھ یہ جملے کہہ رہے تھے ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر، یہ جو میں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے یہ کوئی خیبر کی کھجوروں کا بوجھ تھوڑی، یہ تو بہت پاکیزہ بوجھ ہے، بہت صاف ستھرا بوجھ ہے جو میں نے اللہ کے گھر کے لیے اٹھایا ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اتنی اینٹیں اٹھائی ہوئی تھیں کہ سینے سے لگی ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کے محبوب مجھے دے دیجئے میں اٹھا لوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی خیر نہیں، اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے۔ اے اللہ، آپ کہہ رہے ہیں اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ تو انصار کے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو مہاجرین پہ رحم فرما۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارے میں لگے ہوئے، گارا اٹھا رہے ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، کھجور کی شاخیں اٹھا رہے ہیں مسجد بنانے کے اندر، اور صحابہ بھی ساتھ لگے ہوئے۔ مسجد کیا تھی میرے محبوب کی؟ کیا سادہ مسجد کہ جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، جس کے تنے جو ہیں، ستون جو ہیں وہ کھجور کے تنے تھے، جس کے چھت کے اوپر کھجور کی شاخیں پڑی ہوئی، آدمی کھڑا ہو کے ہاتھ اوپر کرتا تو چھت کو ہاتھ لگ جایا کر، بارش آتی تو مسجد نبوی گارے سے بھر جاتی۔ یہ سادہ سی مسجد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کتنی لمبائی چوڑائی، کہتے 100 گز لمبی 100 گز چوڑی مسجد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی چھوٹی سی مسجد سے جو سادگی کی اعلیٰ مثال تھی، اللہ نے پوری دنیا کے اندر دین زندہ فرمایا، اسی مسجد کو اللہ نے نمونہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد نبوی کے اندر نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے، مکہ المکرمہ میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، لیکن اس طرح کرتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا اور بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ایک ہی وقت میں دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا۔ لیکن مدینہ المنورہ آ کے یہ بات مشکل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ صرف مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا۔ 16 یا 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھی کہ آپ کا چہرہ انور کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا، لیکن دل ہی دل کے اندر یہ بات تھی کہ یا اللہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ملے، اور اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کے چہرے کا بار بار مسجد حرام کی طرف پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی چاہت کہ یا اللہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا موقع مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جی، یہ جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مسجد حرام کی طرف منہ نہ کریں، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کریں، یہ حکم اس لیے دیا ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون حضور کی مان کے چلتا ہے اور کون حضور کی بات چھوڑ کے چلتا ہے۔
دل کی چاہت تو یہ ہے نا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور حضور یہ حکم دے رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اب کتنی بڑی آزمائش۔ اور یہاں سے ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ آج دنیا میں منکرین حدیث پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں حدیث مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اے محبوب، ہم نے آپ کو جو حکم دیا مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنے کا، حالانکہ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ اے نبی جی اپنا منہ مسجد اقصیٰ کی طرف کیجئے، پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ تو یہ حکم اللہ نے کہاں دیا؟ یہ حکم، اور اللہ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے حکم دیا آپ کو، تو یا اللہ یہ حکم کہاں دیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی پر وحی دو طرح کی آتی، ایک وحی تلاوت کی جاتی تھی، ایک وحی وہ آتی تھی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور جس وحی کی، یہی فرق ہے قرآن میں اور حدیث میں، قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، قرآن کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ کے الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، پر اس کے معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں نبی جی ہم نے آزمائش کے لیے دیا۔ چنانچہ مدینہ المنورہ آپ حضرات گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ سب کو لے جائیں۔ مسجد القبلتین موجود ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، عین نماز کے اندر اللہ کی طرف سے حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی جی اب اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، مسجد حرام کی طرف پھیر لی۔ نماز کے اندر حکم آیا۔ نماز میں حکم کیسا آیا؟ مسجد القبلتین آپ جائیں دیکھیں کہ مسجد اقصیٰ کا قبلہ بالکل مخالف سمت، اور بیت اللہ بھی مخالف سمت، دونوں آپس میں مخالف ہیں۔ صحابہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آیا، نماز کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھومے، جو آخری صف میں تھا وہ پہلی صف میں آ گئے، جو آخری صف والا وہ پہلی صف میں آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یوں گھوم کے یوں سیدھے اس طرف ہو گئے، اور وہاں نشانی لگی ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یوں قبلے کا رخ تھا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومے ہیں۔ اس لیے اس مسجد کو مسجد القبلتین کہتے ہیں، یہاں ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحویل قبلہ کا مسئلہ جیسے ہی حل ہوا تو مسجد نبوی کے اندر 3 دروازے تھے۔ ایک دروازہ قبلے کی سمت جو نکلتا تھا، دوسرا باب الرحمت تھا، تیسرا باب جبرائیل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب جو دروازہ تھا اس کے پاس ہی ایک چبوترے کو اصحاب صفہ کی جگہ قرار دے دی۔ صفہ عربی میں سائبان کو کہتے ہیں، چبوترے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب بھی الحمدللہ وہ جگہ موجود ہے مسجد نبوی کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے بالکل متصل ہی چبوترا بنا ہوا، جس پہ صحابہ کرام بیٹھے رہتے۔ وہ صحابہ جن کا کوئی گھر بار نہیں، وہ صحابہ جن کی کوئی تجارت نہیں تھی، وہ صحابہ جن کا کوئی بزنس نہیں، یہ ہر وقت یہاں بیٹھے رہتے تھے۔ کیوں کہ ہم کوئی بات اللہ کے محبوب کی زبان اقدس سے نکلے ہم فوراً اس کو سن کے محفوظ کر لیں، کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے چھوٹ نہ جائے، بس یہی مقصد کے لیے بیٹھے رہتے۔ اور حال کیا تھا؟
حال کیا تھا صحابہ صفہ کا؟ میرے دوستو اس کو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، آج دنیا مدارس دینیہ پر اعتراضات کرتی ہے، یہ مولوی کھانے کے نہیں، یہ مولوی بس فارغ رہتے ہیں، یہ کوئی دنیا کا دھندا کام نہیں سیکھتے، ان کو فن سیکھنا چاہیے، ان کو انجینئر بننا چاہیے، ان کو سائنسدان ہونا چاہیے، ان کو سائنٹیفک ہونا چاہیے، ان کو ڈاکٹر ابے اللہ کے بندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصحاب صفہ تھا وہ میرے نبی کا مدرسہ تھا، وہ میرے نبی کا پہلا مدرسہ تھا، وہ میرے نبی کی پہلی خانقاہ تھی جہاں صحابہ بیٹھے رہتے، اور شام کا وقت ہوتا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، آپ چند مالدار صحابہ کے ساتھ صفہ والوں کو بھیج دیتے کہ تم ایک کو لے جاؤ، تم دو کو لے جاؤ، تم تین کو لے جاؤ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ کے پاس پہننے تک کے کپڑے بھی نہیں تھے، ایک چادر بڑی ہوتی تہبند والی چادر، اس کو گلے میں لٹکا لیتے، اور وہ کبھی نصف پنڈلی تک آتی، کبھی گھٹنوں تک آتی، اور اسی چادر کے ساتھ گزارا کرتے۔ حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ میں اس اصحاب صفہ کے اندر تھا کہ ہمارے پاس کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے جسم پہ میل کچیل جمی رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ میل کچیل اتنی پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے کہ ان کے کپڑے گرد غبار ہیں، ان کے جسم پراگندہ حالت میں ہیں، پر اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتے ہیں۔ اللہ کو محبوب اتنے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا واقعہ خود نقل کرتے ہیں اصحاب صفہ کو سمجھانے کے لیے۔ آج تو میرے دوستو تھوڑی سی قربانی ہو جائے نا، تھوڑی سی مشقت ہو جائے، وضو سردیوں میں کرنا پڑ جائے تو قوم کہتی ہے مولوی صاحب کوئی ایسا فتویٰ دو کہ وضو ہی نہ کرنا پڑے، وضو کے بغیر ہی کام چل جائے۔ بڑی مشقت ہے وضو کے اندر۔ جنہوں نے دین اسلام کو پھیلایا، سینے سے لگایا، ایسے ہی نہیں پھیلا، دین تن پروری سے نہیں، مشقتوں سے۔ عقل کے اندھے اعتراضات کرنے والے، اجی صحابہ خلافت لینے کے لیے آئے تھے، خلافتیں نہیں ملتی تھیں، قربانیاں کس سطح کی قربانی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنی بھوک لگ جاتی بعض دفعہ کہ ابو ہریرہ اپنا سینہ زمین سے چمٹا دیتا کہ بھوک کی وجہ سے جسم میں اتنی حرارت ہوتی کہ کاش زمین کی ٹھنڈک سینے کے اندر چلی جائے اور کوئی تھوڑا سا سکون ہو جائے۔ اور کئی دفعہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا کہ تاکہ ابو ہریرہ کی کمر سیدھی ہو جائے۔ ایک دن اتنی بھوک لگی کہ رہا نہ گیا، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، رستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے۔ مسئلہ پوچھنا نہیں تھا، پوچھا اس نیت سے کہ مسئلہ پوچھتے پوچھتے گھر تک چلا جاؤں گا اور گھر میں لے جا کے کوئی نہ کوئی خدمت کر دیں۔ سلام لیا، مسئلہ پوچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بتا کے فوراً وہیں سے فارغ کر دیے۔ فرماتے کہ یا تو صدیق اکبر میری منشا نہ سمجھے، یا ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، ان سے مسئلہ پوچھتے رہے۔ سبحان اللہ، لوگوں نے، صحابہ نے علم کیسے حاصل کیے؟ آج ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیے؟ کون سی قربانیاں مشقتیں کی؟ دنیا کی خاطر تو لوگ ڈنکیاں لگاتے، دنیا کی خاطر ڈنکی لگا لگا کے چمڑے اتر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں کتنے لوگ رستوں کے اندر، کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ یورپ جانے کی خاطر، لیکن اسلام سیکھنے کے لیے محلے کے مولوی کے پاس جانا بھی مشکل لگتا ہے، شرم آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، وہیں سے فارغ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
آپ تو ابو القاسم تھے، امت کی مراد دیکھتے تھے، سمجھتے تھے۔ آپ نے جیسے ہی دیکھا فرمایا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ چلو، ساتھ لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ یہ کن کے گھر کا حال سنا رہا ہوں بھائی، آج ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بے شمار ہے، لیکن سن لو نہ شکری کے الفاظ ہر کہیں چل رہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ خاص طور پہ کوشش کیا کریں یہ خبریں نہ سنا کریں، اخبار کم پڑھا کریں۔ اخبار کے خلاف نہیں ہوں، اس کا ایک نتیجہ لازمی نکلتا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اخبار پڑھنے سے، سوشل میڈیا پہ خبریں دیکھنے سے آپ مایوس ضرور ہوں گے۔ مایوس کیا ہوں گے کہ پاکستان کل ختم ہو جائے گا، یہ نتیجہ نکلے گا۔ دنیا ساری قتل و غارت سے بھری پڑی، مہنگائی کا طوفان بہت زیادہ ہو گیا، فلسطین کے اندر شہادتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ کل پاکستان بھی ختم ہونے والا ہے، یہاں بھی شہادتیں شروع ہونے والی۔ یہ مایوس کرے، کوئی جذبات نہیں بنائے، اور نہ شکری کے الفاظ پھر جگہ جگہ چلتے پھرنے۔ سرور دو عالم کی گھر کی زندگی، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ ازواج مطہرات کی طرف سے آواز آئی کہ گھر میں تو ایک دودھ کا پیالہ ہے، بس ایک دودھ کا پیالہ۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا ہے پورا، سبحان اللہ۔ ابھی اس پہ دیکھو نا کتنی خوشی ہو رہی۔ فرما رہے ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، گھر میں دودھ کا پیالہ آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو کسی غریب کے گھر کی حالت اتنی کمزور ہے کہ اس کے گھر میں ایک چائے کی پیالی بھی نہ ہو؟ جاؤ صحابہ صفہ کو بلا لاؤ اور پورے مدرسے کو لے آؤ۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اللہ دل میں، اللہ کے نبی بھوکا میں مر رہا ہوں، مسئلے صبح سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ دودھ پلانے کے لیے سارے صفہ والوں کو بلا رہے ہیں، پہلے اس کو تو پلا دو جو دودھ کی خاطر آپ کے پیچھے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میں دل میں سوچ رہا ہوں، میرے اوپر بہت شاک گزری یہ بات کہ جب آپ نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ، لیکن اللہ کے محبوب کا حکم تھا، میں گیا اور دوڑا گیا، اصحاب صفہ کو بلا لایا، اور بلانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پلاؤ اصحاب صفہ کو۔ یہ نہیں کہا پہلے خود پی لے پھر باقیوں کو پلا دینا، ابو ہریرہ پلاؤ اصحاب صفہ کو۔ فرماتے ہیں پیالہ ہاتھ میں ہے اور دودھ بھی پلا رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں ابو ہریرہ تیرے لیے تو کچھ نہیں بچے۔ سارے اصحاب صفہ کو دودھ پلایا، دودھ کا پیالہ ابھی بھی ویسے کا ویسا بچا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو دودھ پی۔ فرماتے ہیں میں نے دودھ پی کے رکھا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پی، میں نے پھر پیا، پھر دودھ کا پیالہ رکھا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور لے، پیتا رہا، جی بھر گیا۔ میں نے کہا اللہ کے محبوب اب ابو ہریرہ کی بس ہو گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اٹھایا اور پھر میرے محبوب نے پیالہ پیا۔ اندازہ کریں اس پیالے میں کتنا دودھ ہوگا۔ یہ ہے برکتیں، مال تھوڑا ہو، کتنے لوگوں کے مسئلے اللہ نے حل فرمائے۔ غربت تھی، فقر و فاقہ تھا، لیکن توکل علی اللہ تھا، اللہ کی خاطر فاقہ کشیاں کرنے والے تھے۔ نتیجہ کیا تھا؟ کوئی مانے نہ مانے، کسی کی عقل مانے نہ مانے، ہم تو الحمدللہ یقین رکھتے ہیں کہ جس چیز کو میرے محبوب کے ہاتھ لگ جائیں اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ سارے صحابہ اصحاب صفہ نے سیر ہو کے پی۔
شام کے وقت مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے ساتھ رسی لٹک رہی ہوتی، جو کوئی وہاں سے گزرتا کھجور کا خوشہ لٹکا دیتا، اس میں سے کھجوریں توڑ توڑ کے کھاتے رہتے، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو اللہ پہ بھروسہ۔ میرے دوستو، اصحاب صفہ فقراء تھے، پر فقر کے ساتھ ساتھ صرف فقر پہ صبر نہیں، فقر پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے، فقر پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اس لیے ہماری زبانوں سے قولاً عملاً کبھی اللہ کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے، اور یہی اللہ نے کہا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندے شکر کرنے والے بہت تھوڑے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کی ترتیب بنائی۔ ترتیب کیا بنائی کہ اسلام مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینۃ المنورہ تو آ چکا تھا، مدینۃ المنورہ میں الحمدللہ امن و امان تھا، آزادی تھی، اسلامی ریاست کی بنیاد ڈلنی تھی، لیکن مدینہ منورہ میں 2 خطرے بہت زیادہ تھے۔ ایک خطرہ منافقین کی طرف سے تھا، جن کے دل نفاق سے بھرے ہوئے، جنہوں نے اسلام کو پاس سے دیکھ کر بھی اسلام کی سعادت سے محروم ہو گئے۔ بہت گندی بیماری ہے نفاق، دوگلا پن، حسد، اس کی ابتدا جلن سے ہوتی، جیلس پن آدمی کے اندر آتا ہے، اور منافق ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں۔ جہاں اس لیے مکہ المکرمہ میں نفاق نہیں، منافقت نہیں پھیلی، کیونکہ دشمنی کلم کلی بدلے لیتے ہیں۔ بلال حبشی کو مارنے تو لٹا لیا، زمین پہ مار دیا۔ مدینہ منورہ میں چونکہ اسلام کو عزت ملی، ترقی ہوئی، دین پھیلا، کس کی جرت تھی کہ کسی کو زبردستی ستاتا؟ لیکن دل کے اندر نفاق رکھا ہوا۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین بن گیا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ حضور کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج کا مشترکہ سردار بننے والا تھا۔ اب اس نے سمجھا کہ حضور کے آنے کی وجہ سے میری تو سرداری گئی، میری چودراہٹ گئی، میرا عہدہ چھن گیا، اس لیے اب یہ حضور کو اپنا پکا دشمن سمجھتا۔ اور دوسرا تجربہ بھی ہوا، اللہ کی حفاظت فرمائے، کوئی برا نہ منائے۔ دوسرا تجربہ یہ ہوا کہ جتنے لوگ وہاں منافق ہوئے ان میں نوجوان کوئی نہیں تھے، عمر رسیدہ لوگ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمر رسیدہ افراد ذرا بات تھوڑی سی دیر سے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کل کا بچہ آ کے ہمیں سمجھا رہے، ہم نے بڑی زندگی دیکھی، ہم تیرے سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم نے بڑے زمانے دیکھے، تو ان کو منانا ذرا مشکل ہوتا ہے، ان کو اپنے تجربے پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اسی لیے عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ہے، لیکن ان کا بیٹا اور بیٹی مسلمان، پکے صحابی، صحیح مسلمان۔ ایک تو منافقوں کا خطرہ، دوسرے نمبر پہ یہودیوں کا خطرہ۔ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، خیبر کے یہودی، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور یہ تو قرآن نے کئی دفعہ بتایا کہ سب سے خطرناک چال باز مکار یہ یہودی، بہت تھوڑے اسلام لائیں۔ اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے مدینے میں میرے محبوب کو ستایا ہی ہے بس یہودیوں نے۔ اب میرے محبوب کی پالیسی دیکھیں، میں اس بات کی طرف لا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو قابو کرنے کے لیے، منافقوں کو قابو کرنے کے لیے ایک ایسی اسلامی ریاست کا وجود رکھا کہ جس کے لیے آپ نے میثاق مدینہ بنایا۔ میثاق مدینہ، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اسلامی ریاست اس دنیا کے اندر
जितनी भी हुकूमतें आईं, जितनी भी सल्तनतें आईं, जितने भी एम्पायर और किंगडम आए, इस दुनिया के अंदर इस्लामी तारीख का सबसे पहला आईनी दस्तूर जो रखा गया, उस आईनी दस्तूर को मीसाक़े मदीना कहते हैं। लोगों ने गलत मशहूर कर रखा है, हिस्ट्री गलत बताते हैं कि सबसे पहले इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा जो है, ये दस्तूर सबसे पहले वजूद में आया। ये तो 1215 में शाह जॉन ने लिखा। हम कहते हैं इस 1215 से 600 साल पीछे चले जाओ, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे पहला आईनी दस्तूर है वो मेरे महबूब ने लिखा। और ये आईनी दस्तूर कैसा? दुनिया कहती है ना कि अमेरिका का दस्तूर जो है ये सबसे मुख्तसर दस्तूर है, उसके कम से कम अल्फाज जो अमेरिका का दस्तूर है 7000 हैं। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़े मदीना का दस्तूर लिखा, इसके कम से कम अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा लो तो 700 से ऊपर नहीं। और ये अंदाज़ा करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो दस्तूर था बहुत मुख्तसर, बहुत छोटा, पर ऐसा जामे था, ऐसा मुअस्सिर था कि इसने दुनिया में वो किरदार अदा किया है जो आज तक किसी कानून ने नहीं की। ये जो इंग्लैंड का मैंने बताया आपको मैग्ना कार्टा, जो 1215 में कानून बनाया गया, इसने भी आहिस्ता 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 तब्दीली लाते लाते 2025 तक जाके इसने अपने असरात दिखाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मीसाक़े मदीना किया, उसके असरात के मेरे महबूब की ज़िंदगी के अंदर 11 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल गया। सैयदना उमर फ़ारूक के ज़माने में 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम चला गया। और हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में यूरोप की दहलीज़ पे कब्रस तक इस्लाम दाखिल हो चुका था। यह उस मीसाक़े मदीना की वजह से। वो मीसाक़े मदीना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज यूरोप की जितनी ख़ास तौर पे स्टेट हैं जिनको वेलफेयर स्टेट कहते हैं, जिसमें लोगों का, गरीबों की खैर खाई की जाती है और दुनिया को ये दिखाया जाता है कि वेलफेयर स्टेट बनाने में सबसे बड़ा हाथ गोरों का है। हालांकि ये बात गलत है। हमारे नौजवानों ने कभी मीसाक़े मदीना का दस्तूर पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो पता चलता कि इस दुनिया के अंदर सबसे पहली वेलफेयर स्टेट बनाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा बनाया? अब उसके कुछ कवानीन मैं आपको बता रहा हूँ। आपने फरमाया, नंबर 1, यहूदी अपनी इबादत करें, उनको तमाम मजहबी काम अपने करने की इजाज़त। नंबर 2, मदीनतुल मुनव्वरा पे बाहर से कोई हमला आवर होगा तो हम यहूदी और मुसलमान मिल के उसका मुकाबला करें। जॉइंट डिफेंस ऑफ मदीना, मदीना मुनव्वरा का दिफाई ज़ाब्ता और कानून, हम सब मिल के उनसे लड़ें। तीसरे नंबर पे आपने फरमाया कि हम सब मुत्तहिद होके रहें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे। अगर कोई लड़ाई होगी तो फैसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चले। यहूदियों का झगड़ा होगा तो फैसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। मुसलमानों का झगड़ा होगा तो भी फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। और क्या है? ये इस्लामी रियासत है, इसका हर फर्द वो फौजी जिम्मेदारियां अदा करे। कोई अलग से सिविल सर्वेंट, कोई अलग से ब्यूरोक्रेसी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस वक़्त मुसलमानों को मुकाबले की ज़रूरत होगी, हर मुसलमान मुकाबले के लिए जाए। और क्या फरमाया कि हमारी इस रियासत के अंदर अमीर गरीब, ताकतवर कमज़ोर, ओहदे वाला गैर ओहदे वाला सब बराबर होंगे। आज इस्लामी रियासत की बात करना बहुत आसान,
مدینے کی ریاست کے اندر مدینے کی ریاست میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی طاقتور نہیں، قانون کی بالادستی چلے گی، حاکم وقت سے بھی پوچھا جائے گا، ذمہ دار آدمی سے بھی پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ اس شک میں یہ بات شامل ہے کہ اگر سگا بیٹا مجرم ہوگا تو اس کو بھی عدالت میں لایا جائے۔ یہ میرے دوستو، یہ قانون اور یہ ضابطے دیکھیں نا، آج 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، OIC کے 57 اسلامی ممالک، 200 ملک اقوام متحدہ کے نمائندے، ان میں سے 57 اسلامی ملک ہیں۔ مصر سے لے کر آپ چلے جائیں مراکش تک، مراکش سے افغانستان تک، یہ پاکستان اور کتنے اسلامی ممالک دنیا کے اندر وجود میں ہیں۔ کوئی ہے میثاق مدینہ کا دستور سامنے رکھا جائے؟ یہ میثاق مدینہ میں کیا ہے کہ ظلم نہیں ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، ہر ایک کے ساتھ برابری کے حقوق ادا کیے جائیں گے، ہے ہی نہیں۔ کہنے کو ہم اسلامی ریاستیں ہیں، یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ جب ہم نے میثاق مدینہ کے دستور کو اپنایا نہیں، اسلام کو سینے سے لگایا نہیں، تو اسی کا نتیجہ ہے 57 اسلامی ملک مل کر اپنے قوم کی ایک بیٹی عافیہ کو چھڑا نہیں سکتے۔ عافیہ چھڑانا مشکل دی۔ فلسطین والوں نے قربانیاں، کتنے شہداء کے جنازے اٹھے، بڑے بڑے لیڈر شہید ہو گئے، بڑے بڑے رہبر دنیا سے چلے گئے، اسماعیل ہنیہ جیسے دنیا سے چلے گئے، ان کے بڑے بڑے کارکن چلے گئے، لیکن آج وقت کی سپر پاور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوئی ہے کہ ہم آؤ تمہارے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ ہم ماس والے کہتے ہیں الحمدللہ یہ مذاکرات ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری فتح ہے۔ ایک وقت تھا کہ وقت کا دشمن ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا تھا، اور اس وقت یہ للکارتا تھا کہ ہم مجاہدین کو ختم کر دیں گے، ہم حماس کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن آج انہی کے ساتھ بیٹھ کے معاہدات کرنے کے لیے تیار ہوا، اور الحمدللہ معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں کیا ہے؟ دیکھو تو صحیح پڑھ کے، اگر وہ 3 فلسطینی چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے اسرائیل کے 3 بندے چھوڑیں، تمہیں حماس کے 70 چھوڑنے پڑیں گے، ہم اپنے 70 چھڑوائیں گے، تمہارے 3 چھوڑیں گے۔ اور یوں ہوا، اور آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہاں یہ پاکستان اتنی بڑی طاقتور سپر پاور 57 اسلامی ملکوں میں صرف اور صرف اگر ایٹم کی طاقت کسی کے پاس ہے تو وہ ملک پاکستان کے پاس ہے، لیکن ملک پاکستان کی بیٹی کب سے امریکہ کے پاس ہے؟ کہتے سائن کرو، پوٹیشن پہ دستخط کرو، عافیہ رہا ہو جائے گی۔ 16 لاکھ سے زائد لوگوں نے سائن کیے، پر علماء اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلے سائنوں سے حل نہیں ہوتے، دستخط سے حل نہیں ہوتے۔ اگر قومیں دستخط سے فتح ہوتی تو جہاد کا تصور دنیا سے ختم ہو جاتا۔ نہیں، اس کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا دستور دیا تھا کہ ظالم کوئی بھی ہو، سگا باپ ہو، سگا بیٹا ہو، سگا بھائی ہو، وہ وقت کا حکمران ہو، وہ وقت کی طاقتور سپر پاور ہو، لاؤ اس کو میدان کے اندر، اس سے پوچھا جائے کہ تو ظالم کیوں؟ یہ ہے میثاق مدینہ کا دستور۔ لیکن میرے دوستو، یہ بات تو میں نے چھوڑ دی کہ یہ میثاق مدینہ نافذ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے نفاذ کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ موروثیت ہے، وہ آمریت ہے، وہ بادشاہت ہے کہ ایک تخت پہ چند آدمی، چند رشتہ دار، چند خاندان حکومت کریں گے، وہ جائیں گے، ان کے بعد ان کے خاندان کا کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ یہاں یہ باتیں ہوں گی، وہاں اسلام تھوڑی آئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے
کہ اگر اسلام نافذ ہو گیا تو زنا کرنے کی سزا سب سے پہلے ہمارے گھر سے شروع ہو جائے گی، چوروں کے ہاتھ کٹنے شروع ہو جائیں، شرابی پہ کوڑے لگنے شروع ہو جائیں۔ یہ رکاوٹیں، اس لیے بھائیو دعا کیا کرو کہ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو اتنی قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی، جو اتنا خون بہایا، اللہ اس دیش کے اندر صحیح معنی میں اسلام کو نافذ فرما دے۔ اور جب اسلام نافذ ہو گیا آپ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو بھائی میثاق مدینہ ہوا، اسی میثاق مدینہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ میثاق مدینہ کا نتیجہ کیا نکلا کہ مدینۃ المنورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پہ بھی کنٹرول کر لیا، منافقین پہ بھی کنٹرول کر۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ جو صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، گھر بار کی مشقتیں قربانیاں دے کے آئے، قبیلہ چھوڑ دیا، کوئی حال چال پوچھنے والا نہیں۔ ان کو دفع کرو، یہ کیا اور بھائی کیوں بیان خراب کر رہے ہو یار سارا؟ بات یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے آئے ہوئے مہاجرین صحابہ کرام کے درمیان مواخات کروائیں، مواخات کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہ کیسا بہترین اعلان تھا میرے محبوب کا کہ آپ نے ہر بے کس مہاجر کو ایک خوشحال انصاری کا بھائی بنا دی۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، اللہ کرے اگر تھوڑی سی سمجھ میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے سے پہلے ابھی میرے محبوب نے اعلان نہیں کیا کہ آپ بھائی بھائی بن جاؤ۔ انصار خود صحابہ کے پاس گئے، کہنے لگے دیکھو تم مکے سے ہجرت کر کے آئے ہو، تم اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہو، آؤ ہم تمہیں اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی بنا کے کیا کرو گے؟ ہمارے ہاں جیسے بھائی بناتے ہیں نا، زمینوں کے جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، کھیتوں کے تنازع اور فرنٹ کے جھگڑے، آپس میں کاروبار کے جھگڑے، نہ سگے بھائی کو دیکھتے ہیں نہ اولاد ماں باپ کو دیکھتی ہے، ہمیں تو زمین چاہیے، ہمیں تو مال و دولت چاہیے۔ یہ سگے بھائیوں کی باتیں نہیں سنا رہا، انصار خود گئے مہاجرین کے پاس۔ مکے سے آنے والے لوگ، آج دنیا نیشنلزم ہے، دنیا کہتی ہے جو باہر سے آئے، افغانستان سے آئے وہ ہمارے نہیں، جو پاکستان والے ادھر جائیں وہ ان کے نہیں، جو شام سے آئے وہ ہمارے نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ قومیت کی بنیاد پر، ملکوں کی بنیاد پر اپنا بناؤ، بلکہ تمہارا رشتہ اسلام کا ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، جس دیش جس خطے میں رہتا ہے اس کو سینے سے لگاؤ۔ مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے گئے، انصار نے کہا آؤ ہم تمہیں اپنا بھائی بناتے ہیں۔ بھائی کیسے بناتے ہیں؟ یہ میری دکان آدھی تیری آدھی میری، یہ میرا باغ آدھا تیرا آدھا میرا، یہ میرا گھر آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی گھر گئے اور مہاجر سے کہنے لگے پردے کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، یہ میری دو بیوییں، ان میں سے جس کو تو پسند کرے میں ایک کو اپنے نکاح میں رکھوں گا، دوسری کو طلاق دے دوں گا، وہ عدت گزارے تو اس کو اپنے نکاح میں رکھ لینا۔ بیوی بھی نکاح میں دینے کے لیے تیار، اپنے باغات اپنے مکانات سارے پیش کیے۔ کوئی سگا بھائی اتنی قربانی دیتے؟ سگا بھائی ہم لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، 1 انچ پہ فائر مار دیتے ہیں سگے بھائی کو، ایک دروازہ لگانے پر گولیاں چل جاتی ہیں، ایک زمین کے مرلے کی خاطر باپ کو، سگے باپ کو لوگ گولیاں مار دیتے ہیں۔ یہ صحابہ تھے، میرے نبی کی محنت تھی
कैसा दीन वजूद में आया था कि ज़मीन की कोई हैसियत नहीं, पैसे की कोई हैसियत नहीं, ये ठीकरों की कोई हैसियत नहीं। उन भाइयों को जो सगे भाई नहीं, जिनकी वरासत का इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, इस्लाम ने नहीं कहा इनको वरासत दो, उनको खुद पेश किया। और फिर वो भी तो आगे से मुहाजिरीन थे, कोई हमारी तरह के नहीं कि अगर किसी ने थोड़ी सी लिफ्ट करवा दी अब कहते हैं इसको अच्छी तरह निचोड़ लो, ऐसा भी नहीं। उन्होंने आगे से क्या कहा, उनका तुम्हें तुम्हारा माल मुबारक, हमें नहीं चाहिए, अपना माल अपने पास रखो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ साद इब्ने रबी के भाई बने। साद इब्ने रबी कहने लगे अब्दुर्रहमान ये आधा घर तुम्हारा, कहने लगे आपका तोहफा बहुत मुबारक हो, अब्दुर्रहमान को बाजार का रास्ता दिखा दो, अब्दुर्रहमान को बाजार का रास्ता दिखाओ। अब्दुर्रहमान बिन औफ बाजार गए, अपने हाथ से मेहनत की, ऐसी मेहनत की कि अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा के सबसे आला ताजिरों में आपका नाम। खर्च करने के बावजूद उलमा ने लिखे आपकी बीवियों में जब वरासत तकसीम की गई तो एक बीवी को जो वरासत में हिस्सा मिला वो इस वक्त दुनिया के टॉप तरीन ब्रांड जो एप्पल ब्रांड है उनके जितने असासे हैं उन असासों के बकदर एक हिस्सा एक बीवी को मिला। हालांकि बीवी को वरासत में 8वां हिस्सा मिलता है और 8वां हिस्सा वरासत का टॉप तरीन ब्रांड एप्पल के बराबर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का वरासत में निकला कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है लेने की, मैं अपने हाथ से मेहनत करूं। एक तरफ देने वालों की इंतहा, दूसरी तरफ लेने वालों का इस्तिगना, ये तरबियत मेरे महबूब की थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, ऐ अल्लाह के महबूब हमने अंसार ने मुहाजिरीन को पेशकश की, इन्होंने ठुकरा दी, आप ही सिफारिश कर दीजिए कि हमारी पेशकश कबूल फरमा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ गए कि ठीक है ये घर तो इनको मिल जाए लेकिन फिर ये अपने काम से मेहनत करने से पीछे हट जाए। ये मेरे दोस्तों इस्लाम की रूह को समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम कहते हैं ये जो खैराती इदारे रोडों पे सड़कों पे जगह जगह खाने लगा के बैठे हुए हैं, हम इनके हक में नहीं। अच्छा भला एक आदमी मिल फैक्ट्री से काम करके आता है, अब जनाब उसको भी रोटी खिला रहे हैं, वो भी सदके ज़कात की रोटी खाने पे लगा हुआ है। बेहतरीन किस्म जो है अल्लाह ने ताकत दी हुई है। कौम को बेकारी बनाना ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम कहते हैं बेकारी ना बनाओ। ईसाई होते वो मांगता नहीं, मेहनत करते हैं। जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो वो मस्जिद में खड़ा होकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गया हूँ, आज के बाद मेरी मदद करना। क्या मतलब? वो भी समझ गया कि इस्लाम का मतलब है बेकारी बन जाओ। इस्लाम ने भीखपन की तरगीब नहीं दी। आपने फरमाया नहीं मुहाजिरीन को मेहनत करने दो, ये बाकायदा हदीस सुना रहा हूँ, इनको काम करने दो। फिर अंसार सहाबा ने एक और पेशकश की, उनके अल्लाह के महबूब आप ऐसा कर लें हमारे बागात ज़मीनें मौजूद हैं, ये अंसारी सहाबा हमारे बागात में काम करें, ज़मीन हमारी, बीज हमारा, मेहनत हमारा जो है सरमाया होगा, इनकी मेहनत होगी जैसे हमारे बेटाई पे ज़मीनें देते हैं, ये यूँ मेहनत कर लें। आपने फरमाया ये ठीक है। अंसार गए, मेहनत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। भाइयों इसलिए कहते हैं दीन अमली ज़िंदगी में जब आएगा आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। देखो जज्बे कैसे, ये सारे जज्बे देने के हो रहे हैं। अभी रमज़ान आएगा ना, लोग ज़कात देने के लिए हीले बहाने लगा के ज़कात से बचने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब ऐसा मसला बताओ कि मुझे ज़कात देनी ना पड़े। सहाबा माल निकालने के लिए हीले तलाश करते थे कि मेरा माल निकल जाए, और हम हीले करते हैं माल बचाने के लिए।
انہوں نے کیا کیا، جب بٹائی کی بات طے ہو گئی آپ نے فرمایا چلو بھائی آج کے بعد مہاجر انصاریوں کے کھیت میں کام کریں، چلے گئے۔ تھوڑے دنوں بعد مہاجرین پھر واپس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ نے ہمارا معاملہ تو طے کروا دیا کہ مال ان کا محنت ہماری، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی کام کرنے کے لیے آ جاتے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے، وہ بھی محنت کرتے، ان سے آپ کہیے کہ وہ گھروں میں بیٹھے ہم کام کریں۔ میرے نبی نے کام کرنے والے پیدا کیے، کام چور نہیں بنایا امت کو، ہم کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، معاملہ تو طے ہو گیا ہے، اب وہ کام کریں یا نہ کریں۔ یہ بات مہاجرین نے آ کے کیوں کہی؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ پیسہ بھی ان کا، زمین بھی ان کی، محنت بھی ان کی ہو جائے گی تو سارا ثواب تو انصار لے جائیں، ہم مہاجرین کیا کریں، سارا ثواب یہ لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ آج کسی سے کہو بھائی نیکی کر لو، وہ کہتا ہے نیکی اپنے کوڑ رکھ، مجھے نیکی کی ضرورت نہیں، میں الحمدللہ بہت نیکیاں کمائی ہیں، میں نیکیاں کماتا رہتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں۔ اور وہاں لڑائی کس بات کی ہو رہی؟ اے اللہ کے نبی سارا ثواب انصار لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو ان کا ثواب ملے گا، تمہیں بھی ثواب ملے گا، البتہ تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، وہ تم کیا کرو کہ تم انصار کے لیے دعائیں کر لیا کرو، تم انصار کے لیے دعائیں کر لیا کرو۔ یہ بہت بہترین مشورہ آپ نے دیا، اس لیے کہ دعا ایک ایسا احسان ہے جس کا بدلہ کائنات میں کوئی نہیں۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب فقیر کو صدقہ دیتی نا، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا فقیر کو صدقہ دو وہ دعائیں دیتا ہے اللہ تمہیں مدینے لے جائے، تو جب آپ دعائیں وہ فقیر کو صدقہ دیتی نا تو فقیر آگے سے آپ کو دعا دیتا تو آپ بھی اس کو دعا دیتی۔ لوگ کہتے اماں جان آپ نے پیسے بھی دیے آپ دعائیں بھی دے رہی، تو اماں جان کہا کرتی تھی کہ دیکھو میں نے اس کو پیسے تو دیے اور جب اس نے مجھے پیسوں کے بدلے میں دعائیں دی وہ مجھ سے آگے نکل گیا تو میں اس کی دعاؤں کے بدلے میں اس کو دعائیں دے دیتی ہوں تاکہ میرا صدقہ اللہ کے راستے میں پورا چلا جائے۔ کیا شان تھی صحابہ کی، کبھی سوچے؟ ورنہ عام طور پہ ذہن یہ ہے کہ پیسے میں نے دینے دعائیں فقیر نے دینی، ذہن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں پیسے بھی دوں میں دعائیں بھی دوں۔ ہم کہتے ہیں یہ تھوڑی بات ہے میں نے تمہیں پیسے دے دیے اور اسی سے دعائیں لیتے ہیں، اس کو دعاؤں کے بدلے میں دعائیں دے دیتی ہوں تاکہ میرا صدقہ خالص اللہ کے راستے میں چلا جائے۔ میرے دوستو اس بھائی چارے نے ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ اگر آج پڑھ کے دیکھو مواخات مدینہ کے اس چیپٹر کو کبھی پڑھ کے دیکھو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ صرف اس آخری امت میں نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک یقین مانیے کسی نبی کو ایسے صحابہ اور ایسی امت نہیں ملی جس نے بھائی چارے کی یہ مثالیں قائم کی ہوں جو انصار نے قائم کی۔ کیسی مثالیں قائم کی کہ آپ صلی اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے آ کے یہاں ٹھہرے انصار کے پاس، وہ انصار کیسے یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے یہ صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن محبت کی گارنٹی دے رہے اور فرمایا کیسے ہیں، اپنے اوپر فاقے برداشت کرتے لیکن اپنے بھائیوں پہ فاقے نہیں آنے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہاجر مہمان ہے،
آپ نے ایک انصاری حضرت ابو طلحہ کو دیا کہ ابو طلحہ اس مہمان کو لے جاؤ، ان کی گھر جا کے مہمان نوازی کر۔ رات کے وقت جب گھر لے گئے مہمان نوازی کے لیے، میں نے بتایا صحابہ کے گھروں میں کیا بیچارے، سب صحابہ کی مجموعی زندگی اگر دیکھی جائے سوائے چند صحابہ کے حالات اتنے کمزور تھے کہ آج ہمارے غریب سے غریب آدمی کے بھی حالات اتنے نہیں۔ گھر گئے کھانے کو کچھ بھی نہیں، بیوی کہنے لگی، بیگم کہنے لگی کہ جناب چند ٹکڑے ہیں کھانے کے لیے، وہ بھی میں نے بچوں کے لیے رکھے ہوئے۔ کہنے لگے یہ تو اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اب ہم ان کی تو خدمت کریں۔ رات کے وقت ترتیب بنائی کہ جب دسترخوان پہ ٹکڑے رکھے جائیں کھانے کے لیے، تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا۔ مہمان کھاتا رہے گا، ہم منہ ہلاتے رہیں گے تاکہ مہمان کو پتہ چلے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، اور یوں مہمان کھا لے گا اور ہم بھوکے زندگی گزار لیں گے، رات گزر جائے گی۔ انہوں کہنے لگی چلو ہم تو سو جائیں گے، ہمارے بچے کہ ہمارے بچوں کو بھی بہلا کے سلا دینا۔ آج دنیا کہتی ہے نا میں اپنا فاقہ تو برداشت کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کا نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے بچوں کو فاقے برداشت کرتے ہوئے دیکھے، اپنے بچوں کو ایسے ہی سلایا، رات بھر مہمان کو کھلایا، صبح مسجد نبوی کے اندر آئے، کوئی آ کے اللہ کے محبوب کے سامنے تذکرہ نہیں کیا کہ رات میں نے اتنی مشکل کے ساتھ مہمان کی خدمت کی۔ ہم تو چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں نا، سنبھالی نہیں جاتی، عمرہ کرتے ہیں چلے جائیں وہ بھی فیس بک پہ ڈالتے ہیں، طواف کر لیں وہ بھی فیس بک پہ ڈالتے ہیں، کسی غریب کو ماسک دے دیں وہ بھی فیس بک پہ ڈالتے ہیں، کسی کی غلطی سے دعوت کرتے ہیں وہ بھی فیس بک پہ، مسجد میں پنکھا بھی دے دیں تو ایک پر پہ اپنا نام دوسرے پہ ابا جی کا نام، پتہ چلے کہ ایصال ثواب ہو رہے، اور کارڈ چھپوائیں اس میں بھی برائے ایصال ثواب فلاں چودھری صاحب کی طرف سے۔ اور جس کے لیے کیا ہے، جس کو دکھا رہے ہو، اس اللہ کی ذات کو دکھانے کی کیا ضرورت؟ راتوں کی تنہائی میں کرو، اندھیروں میں کرو، پتھروں میں چھپ کے کرو، وہ اللہ تمہاری نیکیوں کو جانتے ہیں۔ صبح آ گئے مسجد نبوی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے بھوک برداشت کی، مہمان کو کھانا کھلایا، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے جبرائیل امین اللہ کے محبوب کے پاس آ گئے، ادھر سے صحابی مسجد میں آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ابو طلحہ کھڑے ہو جاؤ، رات مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی؟ اللہ کے محبوب آپ کو پتہ چل گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں سناؤ ابو طلحہ کیسے کی؟ بس اللہ کے محبوب ایسی مہمان نوازی کی۔ آپ نے فرمایا سنو، ابو طلحہ کی مہمان نوازی کو اللہ نے عرشوں سے دیکھا، جبرائیل نے آ کے بتایا کہ ساری رات بھوکے سو گئے، اپنے بچوں کو بھوکا سلایا، پر ایک مہاجر کو بھوکا نہ سلایا۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ۔ قرآن کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر فاقہ برداشت کیا لیکن دوسروں پہ ایثار کیا، یہ وہ ہیں جن کے نفسوں کو اللہ نے بخل سے پاک کر دیا ہے۔ آگے قرآن کہتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے یہ مواخات میں نے کوئی اپنا علم جھاڑنے کے لیے نہیں سنایا آپ کو، یہ اس لیے سنایا کہ اللہ کے واسطے اپنی نفرتوں کو مٹا دو، اپنے گھروں سے نکال دو اپنی نفرتیں۔ کتنے گھر ٹوٹ چکے، کتنی رشتہ داریوں میں ناراضگی ہے،
ایک گھر کے دروازے سے داخل ہونے والے دو بھائی، ایک باپ کی سگی اولاد، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں تیرا میرا جینا مرنا ختم ہو گیا ہے، آج کے بعد تو مجھے نہیں بلائے گا، میں تجھے نہیں بلاؤں گا۔ اب تو جانے والے وصیت کر کے مرتے ہیں، میں مر رہا ہوں فلانا میرا چہرہ نہ دیکھے۔ تو مر گیا، تیرا کوئی چہرہ دیکھے نہ دیکھے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں مر رہا ہوں فلانا میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگائے، میں نے لکیر کھینچ دی ہے، یہ ادھر میں ادھر، آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ جذبے دلوں کے اندر ہے تو بھائیو ابھی ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، ابھی دل سے ایمان نہیں لائے، ابھی دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نہیں آئے۔ آپ نے تو جو اخلاق دیے ہیں، صحابہ کو ان لوگوں کو بھائی بنانا سکھایا جن سے رشتہ داری کا تعلق کوئی نہیں تھا، ہم اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑے بیٹھے۔ اس لیے بھائیو گزارش کرتا ہوں، مرنے کے بعد بھی تو قبرستان میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ کہا ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دو، وہ دنیا میں ہی معاف کر دو یار۔ مرنے کے بعد بھی تو تعریف کرتے ہیں بندہ بڑا چنگا سی، اور دنیا میں جب وہ زندہ ہوتے ہیں اس کے ہزاروں عیب نظر آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اچھا ہے ہی نہیں۔ مرنے کے بعد انہی لوگوں کی زبانوں سے آپ سنیں گے کہتے ہیں بہت اچھا آدمی۔ ہم تو مردہ پرست لوگ ہیں، مرنے کے بعد تعریفیں کرتے ہیں، اور کسی کی مرنے کے بعد تعریف کی تو کیا کی، زندگی میں تعریف کر دو۔ اگر شوہر بیوی آپس میں ناراض ہیں، طلاق تک نوبت جا چکی ہے، تو اللہ کے واسطے صلح کرو بھائی۔ ابھی میں جمعے کے لیے آ رہا، میں اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا میں بہت سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کے گھروں میں پتہ نہیں بہنیں نہیں ہیں یا وہ بیٹیاں نہیں رکھتے جو لوگ کسی کی بچی کو طلاق دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنی بہن کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے دیکھا نہیں، انہوں نے کبھی اپنی بچی کو روانہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ ایک ماں کس جذبے کے ساتھ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا سامان جوڑنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ میری بچی کسی کے گھر میں جا کے خوشحال ہوگی، اور تم اس کو توازن پہ تولتے ہو، تم اس کو پیسوں پہ تولتے ہو، تم اس کو سامان کی بنیاد پہ تولتے ہو۔ تو کیا لے کے آئی؟ تیرے ماں باپ کیسے تھے؟ تجھ سے کوئی رشتہ کرنا نہیں چاہتا تھا، تو ہمارے گھر میں آ گئی۔ اس کو طلاقیں دیتے ہیں، 3 10 100 طلاقیں دیتے ہیں لوگ۔ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، 3 طلاق دے کے فارغ کر کے آ جاتے ہیں، مفتی صاحب کوئی حل نکالیں۔ یہ شریعت مفتی کی ہے جو جب دل کرے اپنے جیب سے فتویٰ نکال دے؟ شریعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور کم از کم طلاق دینے سے پہلے کسی مولوی سے کسی مفتی سے مشاورت ہی کر لیتے۔ اس لیے بھائیو اللہ کے واسطے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ سب حضرات سے کہتا ہوں کہ صبر کرنا سیکھیں۔ جن کے ماں باپ ناراض ہو چکے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو۔ اگر آپ کا سگا بھائی آپ سے ناراض ہے، اللہ کے واسطے اس سے صلح کر لو۔ اگر آپ کی بہن آپ سے ناراض ہے، اللہ کے واسطے اس سے صلح کر لو۔ اگر آپ کا سگا چچا آپ سے ناراض ہے، اس سے صلح کر لو۔ اگر بیوی ناراض ہے، بیوی سے صلح کر لو، بیوی شوہر سے صلح کر لے۔ یہاں جتنے بھی آئے ہوئے طے کر کے جاؤ کہ آج دلوں کا کفر مٹا دیں گے، اس کفر پہ تلواریں چلا دیں گے، اس کے اندر کا بغض مٹا دیں گے، حسد اندر سے نکال دیں گے۔ آج کے بعد میری ہر ایک سے محبت ہے، ہر ایک میرا بھائی ہے، ہر ایک کو میں سینے سے لگاؤں۔ اگر آپ کی شادیوں میں سارا محلہ آیا، سارا گاؤں آیا، سارے علاقے کے لوگ آئے، آپ کو چودھری صاحب کہہ کے سلوٹ مارا، تیرا سگا بھائی تیری شادی پہ نہ آیا، تیری کوئی چدراہٹ نہیں ہے، تیرا کوئی اسلام نہیں ہے، تیرا سگا باپ نہیں آیا، تیرے سگے رشتہ دار نہیں آئے۔ میرے دوستو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، رشتہ داریوں کو ساتھ لگاؤ، سینے سے لگاؤ، مٹا دو نفرتیں، طے کر کے اٹھو۔ آج کے اس جمعے میں نے آپ کا وقت بہت زیادہ لے لیا، لیکن اگر آپ یہ نیت کر کے چلے جاؤ، ایک بھی بندے نے صلح کر لی، میں سمجھوں گا میرا 1 گھنٹہ بولنا ضائع نہیں گیا۔ طے کر کے جاؤ،
مجھے ایک دوست ملا، اس نے کہا جی آپ عید کے دن یہاں جمعہ عید کے دن عید پڑھا رہے تھے، آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے اے لوگوں ایک دوسرے کو معاف کرو، صلح کرو۔ میں سڑک میں سے جا رہا تھا، میں آپ کی مسجد میں عید پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میرے بھائی سے میری ناراضگی تھی، میں نے آپ کی یہ بات سڑک پہ کھڑے ہو کے کانوں سے سنی، میں عید کے دن گیا، میں نے جا کے اپنے بھائی سے معافی مانگی، میں نے اس سے صلح کر لی، میں نے اسے سینے سے لگایا، میں نے کہا بے شک تو میری مسجد میں عید پڑھنے نہیں آیا، پر تو اصل میں عید پڑھ کے چلا گیا، تو اصل میں عید پڑھ کے چلا گیا، تو نے میرا مقصد حاصل کر لیا۔ اور بھائیو آپ بھی مسجد میں آئے ہو، جمعے کا مبارک دن ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، نیت کر کے جاؤ، نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، جس سے ناراضگی ہے میں اس سے معافی ضرور مانگوں گا۔ کرتے ہو نیت؟ کرتے ہو نیت؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا